بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہرٹ ہونا کیا ہوتا ہے؟ واٹ از گیٹنگ ہرٹ؟ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہم ہرٹ تو نہیں ہونا چاہتے نا، ماضی میں ہم بہت دفعہ ہم ہرٹ ہوئے، اور صدمے مختلف کہہ لیں کہ انٹینسٹی کے، شدت کے اعتبار سے مختلف ہمیں صدمے لگے، اور بعض صدمے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نکلتے ہوئے انسان کو ریکور کرتے ہوئے بہت سارا وقت لگ جاتا ہے۔ ایک انسان نارمل ذہنی کیفیت جو ہے اس تک واپس آتے ہوئے ایک انسان اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ بعض صدمے ایسے ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ ہرٹ ہونا ایسا ہوتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ دیز آر دا ٹو کوشچنس ٹو بی ڈیبیٹڈ اپان۔ ہم نے آج ان دو باتوں پہ جو ہے وہ ان دو پوائنٹس پہ ہم نے بات کرنی ہے، اور یقیناً یہ ہم میں سے ہر ایک انسان کے ضرورت کی بات ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کی ضرورت کی بات ہے اس بات کو سمجھنا اور اس بات پہ عمل کرنا۔ اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم ہرٹ اس وقت ہوتے ہیں جب ہماری توقعات جو ہیں وہ شیٹر ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ہماری جب توقعات چکنا چور ہو جاتی ہیں کسی انسان کے ذریعے سے، یا محض قسمت اور نیچر سے، تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم دل شکستہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ دل شکستہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ یس، اٹ ڈز ہیپن۔ اور اس دل شکستگی سے ہم بچیں گے تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہم ہرٹ ہوتے کیوں ہیں۔ ہم ہرٹ، جیسے میں نے عرض کر رہا تھا کہ ہم اس وقت ہرٹ ہوتے ہیں کہ جب ہماری توقعات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ ہماری توقعات کے الٹ کوئی کام، ہم بہت اچھے کی توقع کیے ہوئے ہوتے تھے لیکن وہاں پہ اچھا نہیں ہوتا، برا ہوتا ہے۔ ہمارے اعتبار سے برا، یعنی ہمارے اعتبار سے برا ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کو برا سمجھتے ہیں، ہم جس چیز کو کہہ لیں کہ اپنے لیے تکلیف دہ اور اذیت ناک سمجھتے ہیں، اور وہ کام ہو جاتا ہے، ہم ہرٹ ہوتے ہیں، ہم ٹربل میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب؟ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ بچ اس وقت سکتے ہیں کہ جب ہم کسی سے کوئی توقعات وابستہ ہی نہ کریں۔ ہم لوگوں سے توقعات وابستہ ہی نہ کریں، ہم لوگوں پہ ڈپینڈ کرنا بند کر دیں، اور ہم انسان کی جو نیچر ہے ہم اس نیچر کو سمجھ سکیں کہ ایک انسان جو ہوتا ہے در حقیقت وہ انپریڈکٹیبل سا ہوتا ہے۔ ہماری پریڈکشنز ہوتی ہیں، ہماری گویا کہ ہماری پیش گوئیاں ہوتی ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ہماری توقعات ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان ہماری توقعات پہ پورا۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، ہم کہتے ہیں میں اس بندے کو سمجھ گیا ہوں۔ سچ پوچھیں تو انسان کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ انسان زیادہ پریڈکٹیبل مخلوق ہے ہی نہیں، انسان زیادہ پریڈکٹیبل مخلوق ہے ہی نہیں، اور انسان بنیادی طور پہ سیلفش ہے۔ کیا ہے؟ انسان بنیادی طور پہ سیلفش ہے۔ اب ایک انسان کے جو سیلفش ہے، ایک انسان کے جو خود غرض ہے، ایک انسان کے جو مفاد پرست ہے، ایک انسان کے جس کو اپنا فائدہ اور اپنی خوشی عزیز ہے، ایک انسان کے جو اپنی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انسان اپنی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں نا، دیکھیں ایک کسی کا بہت ہی قریبی، انتہائی قریبی انسان بھی ہوتا ہے، شریک حیات بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی خوشی کے لیے اپنے شریک حیات کو بعض اوقات، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بچے جو ہوتے ہیں ایک انسان کے، جو یہ خیر کوئی نئی بات نہیں جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ پہلی بات بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے ذہن کے اندر ریفریش کرنے کی ضرورت ہے انسان کی نیچر کو سمجھنے کے لیے۔
ایک انسان کے جو بچے ہوتے ہیں، ایک انسان کا بیٹا بیٹی جو ہوتے ہیں، انسان ان کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، کیا نہیں کرتا. ایک انسان جو ہے اس کی امیجینیشن کے اندر جو چیزیں اس کے تخیل میں آتی ہیں اپنے بچوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، وہ انسان ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے. لیکن انسان کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور انسان کے بچے جب والدین بچوں پہ ڈپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر بچے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. یقین جانیے گا، جتنا میں جانتا ہوں اتنا ہی آپ بھی جانتے ہیں، جس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں. تو یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پہ خود غرض ہے، انسان بنیادی طور پہ سیلفش ہے، انسان بنیادی طور پہ کہہ لیں کہ وہ اپنی خوشی کا طالب ہے. چاہے وہ اپنی خوشی کے لیے اپنے پیاروں کا یا کسی ایسے انسان کا خون کر دے، کسی ایسے انسان کی توقعات کا، خوشیوں کا خون کر دے کہ جو انسان اس کا سب سے بڑا محسن ہے، جو انسان اس کا سب سے بڑا محسن ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اللہ رب العزت جو ہے، ہم اللہ رب العزت کا حکم کتنا مانتے ہیں اور کتنا ماننا در حقیقت چاہیے. اچھا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں انسانوں سے ایکسپیکٹ کرنا ہی نہیں چاہیے. نو ایکسپیکٹیشنز فرام اے ہیومن بینگ. جو کچھ آپ کرتے ہیں انکنڈیشنل کریں. ہاں، ایک تو بزنس کانٹریکٹ ہے جہاں پہ آپ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں کسی انسان سے، چاہے آپ اس کی سروسز ہائر کر رہے ہیں، چاہے آپ اس کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کو ڈیل کر رہے ہیں، وٹ ایور، جو ایک کہہ لیں کہ ایک جس کی ایک لیگل ڈاکومنٹ بھی بن جاتی ہے، بن سکتی ہے، تو دیٹس اے ڈفرینٹ کیس. ادروائز یہ ہے کہ وہ وہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے تو ویسے ہر ایک جگہ پہ فائٹ کرنا چاہیے، یہاں پہ بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ انسان سے زیادہ توقعات وابستہ کرنا جو ہے وہ بالکل غلط بات ہے. دیٹس ایبسولیوٹلی رانگ، وچ مسٹ بی، وی مسٹ اوائڈ اٹ. تو ہمیں توقعات ہی وابستہ نہیں کرنی. اور دوسرا، ہم جو چھوٹے موٹے جو ہمیں شوقس لگتے رہتے ہیں، وہاں سے ہم وہ در حقیقت ایک بات کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ کی جو تھنکنگ ہے، اس معاملے میں وہ درست نہیں تھیں. یور ایکسپیکٹیشنز ور رانگ. آپ نے جو اس کیس کو یا اس بندے کو سمجھا وہ بالکل غلط تھا. بالکل در حقیقت یہ ہماری کریکشن کے لیے آتا ہے. کس کام کے لیے آتا ہے؟ کریکشن کے لیے آتا ہے. اور کتنا ہی اچھا ہے کہ ہم پہلے سے کریکٹڈ ہوں، اور پہلے سے ہم کہہ لیں کہ رائے راست پہ ہوں، اور پہلے سے ہم رائے راست پہ اس طرح سے ہی آ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں سے اپنی توقعات وابستہ کرنا بند کر دیں. اسٹاپ ایکسپیکٹنگ فرام دا پیپل. اور پھر یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمیں چھوٹا موٹا کوئی بھی جب ہمیں صدمہ ملتا ہے، تو ہم یہ کہیں کہ یار اللہ رب العزت جو ہے کہ شکر ہے، چلیں میں اب کریکٹ ہو گیا، پہلے میں کریکٹڈ نہیں تھا، اب میں کریکٹ ہو گیا. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیر.